الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردة الكوفي البخاري اليماني رحمه الله ونفعنا بعلومه آمين أنه قال: باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم جوزا. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية. ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكابة قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. صدق الرسول الكريم. محترم حضرات، بخاری شریف کی تکمیل ہو رہی ہے، آخری حدیث پڑھی گئی. اس سال فارغ ہونے والی بچیوں نے بھی آخری حدیث پڑھی، میں نے بھی آپ کے سامنے تلاوت کیا. سب سے پہلے میں ان فارغ ہونے والی بچیوں کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ کی توفیق سے، اس کے فضل و کرم سے حدیث شریف کی آخری کتاب جو مدارس کے اندر پڑھائی جاتی ہے اور جس کے پڑھنے کے بعد کوئی عالم بنتا ہے، کوئی عالمہ بنتی ہے، اس کتاب کی پڑھنے کی سعادت ان بچیوں کو ملی. ان کے والدین کو بھی بہت بہت مبارکباد. اس مدرسے کو، مدرسے کے ناظم کو، مدرسے کے ذمہ دار اساتذہ کو اور اس شہر کے تمام ہی علم دوست حضرات کو جو یہاں حاضر ہیں، سب کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور آپ کے ساتھ میں بھی اپنی سعادت سمجھتا ہوں کہ اس مبارک مجلس کے اندر شرکت کا موقع ملا. حاضرین کرام اور عزیز طالبات، خواتین اسلام، مختصر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تمام دنیاوی اور
غیر دنیاوی، دینی اور غیر دینی علوم کے اندر 3 سلسلے ہیں، اور یہ سلسلے ایسے مبارک مسعود ہیں کہ ہم سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ پہنچتا ہے۔ ایک تو قرآن مجید ہے کہ ہم سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام راویوں کا اور تمام نقل کرنے والوں کا نام محفوظ ہے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ یہ سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت جبرائیل کے واسطے سے اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے۔ دوسرے یہ حدیث شریف ہے جو سلسلہ در سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ پہنچتا ہے۔ اور ایک چیز ہے تصوف اور سلوک، اس میں بھی سلسلہ بسلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نام محفوظ ہے۔ حدیث شریف ہم نے کس سے پڑھی، انہوں نے کس سے پڑھی، انہوں نے کس سے پڑھی، یہ سلسلہ محفوظ ہے۔ دنیا کا کوئی علم ایسا نہیں ہے جس میں اساتذہ کا تسلسل ذکر کیا گیا ہو۔ جو دنیاوی علوم ہیں اس میں تو استاد کا نام معلوم رہے گا، استاد کا اس کے اوپر کا نہیں معلوم رہے گا، لیکن یہ علم ایسا ہے کہ اس میں سب نام محفوظ ہے۔ اگر یہ بچیاں آج فارغ ہو رہی ہیں تو انہوں نے کن معلمہ کے پاس یہ حدیث پڑھی، ان کی معلمہ نے کن سے پڑھا ہے، اور انہوں نے کن سے پڑھا، انہوں نے کن سے پڑھا، یہ سب محفوظ ہے۔ اور اس سنہری زنجیر کے اندر ایک کڑی بننے پر ان بچیوں کو بہت مبارکباد کہ آج سے اس سنہری زنجیر کے اندر آپ بھی ایک کڑی بن گئی ہیں، آپ نے بھی اس سلسلے کے اندر اپنے آپ کو جوڑ لیا ہے، یہ بہت مبارکبادی کی بات ہے۔ میں نے بتلایا کہ حدیث شریف پڑھانے والے اپنا سلسلہ حدیث بیان کرتے ہیں، میں بھی مختصر بیان کر دیتا ہوں، اور یہ طالبات جو آج فارغ ہو رہی ہیں ان کو میں اپنی طالبات سمجھتا ہوں، میری شاگرد بن رہی ہیں، اس لیے کہ ایک حدیث کا درس میری طرف آ گیا، اس لیے ان کے سامنے میرا سلسلہ حدیث بھی معلوم ہونا چاہیے، محفوظ ہونا چاہیے۔ میں نے بخاری شریف اور دیگر کتابیں سنہ 1965-64 کے اندر حضرت مولانا محمد جان رحمۃ اللہ علیہ سے اس علم کو حاصل کیا، ان کے پاس یہ کتاب پڑھی، سبقاً پڑھی، دونوں جلد ان کے پاس پڑھی۔ اسی طرح دارالعلوم دیوبند کے اندر حضرت مولانا فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہم نے بخاری شریف دوبارہ پڑھی، اور ان دونوں ہمارے اساتذہ نے دارالعلوم دیوبند کے اولین طالب علم حضرت مولانا شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ سے اس علم کو حاصل کیا۔ شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت تفصیلی تاریخ ہے جو انہوں نے علم دین کے سلسلے میں اور ہندوستان کی آزادی کے سلسلے میں پیش کی ہے۔ شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے اس علم کو حاصل کیا حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے، جو دارالعلوم دیوبند کے بانی تھے۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس علم کو حاصل کیا شاہ عبد الغنی محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے اس کو حاصل کیا شاہ محمد اسحاق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے،
انہوں نے اس علم کو حاصل کیا ہے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور انہوں نے اس کو حاصل کیا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ پورے ہندوستان میں جتنے علماء ہیں تقریباً سب کا سلسلہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتا ہے۔ انہوں نے اس علم کو حاصل کیا تھا حجاز سے، مکہ اور مدینہ میں رہے تو انہوں نے اس علم کو حاصل کیا۔ شیخ ابو طاہر مدنی سے، انہوں نے شیخ ابراہیم کردی سے، اس طریقے سے یہ سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً 27-28 واسطوں سے پہنچتا ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک فخر کی بات ہے کہ ہمارے نبی تک ہمارا سلسلہ اس طریقے سے پہنچتا ہے۔ کسی نبی کے ماننے والی امت یا دنیا کے کسی علم کو پڑھنے والا یہ سلسلہ بتلا نہیں سکتا کہ سلسلہ کس طریقے سے اوپر جاتا ہے۔ تو آج میں اپنی طالبات کو جو میری شاگرد بن رہی ہے اس حدیث کے سلسلے میں، ان کو اپنے سلسلے سے حدیث بیان کرنے کی اجازت دیتا ہوں، اور اگر چاہیں گی تو میں اپنا سلسلہ چھپی ہوئی شکل میں ان کے پاس بھیج سکتا ہوں۔ ایک چیز آپ لوگ سمجھ لیں کہ حدیث نبوی کا سلسلہ ہم سے لے کر حضور تک کا جو ہے، اس میں جتنا کم واسطہ ہوتا ہے، کم استاد ہوتے ہیں، تو اس میں نورانیت اور برکت زیادہ ہوتی ہے۔ ایک محدث کا تو یہ ارشاد ہے کہ کسی نے اگر اپنی سند کو اونچی نہیں کیا، عالی نہیں کیا، تو گویا اس نے اس علم کو ضائع کر دیا۔ اس لیے پرانے زمانے سے محدثین جو ہے، باوجود کہ حدیث ان کو معلوم رہتی تھی، لیکن اس کے باوجود پتہ چلتا تھا کہ فلاں محدث کے پاس کم واسطے سے یہ حدیث موجود ہے، تو ان سے جا کر اس علم کو حاصل کیا کرتے تھے۔ عزیز طالبات، آپ نے بخاری شریف پڑھی، دونوں جلد پڑھی، اس کے اندر 22 حدیثیں ایسی ہیں جن کو ثلاثیات کہا جاتا ہے۔ ثلاثیات کا مطلب ہوتا ہے کہ امام بخاری سے لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک صرف 3 واسطہ ہے، یعنی حضور سے صحابی نے لیا، صحابی سے تابعی نے لیا، اور تابعی سے تبع تابعی نے لیا، اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو کتاب کے اندر جہاں یہ 22 ثلاثیات آتی ہیں تو اس کو نمایاں حروف کے ساتھ لکھا جاتا ہے کہ یہ حدیث ثلاثی، اس میں 3 ہی واسطہ ہے، ورنہ سب میں 4 ہے، 5 ہے، کوئی میں 6 واسطہ بھی ہے۔ تو اس طریقے سے کم واسطوں سے جو حدیثیں پہنچتی ہیں، اس کی ایک شان ہوتی ہے، اس کا ایک امتیاز ہوتا ہے۔ آپ طالبات کے سامنے میں نے اپنا سلسلہ سند بیان کیا اور اس کے ساتھ اجازت دی۔ آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور فخر کرنا چاہیے کہ کم واسطے سے حدیثیں آپ تک پہنچ گئی ہیں، اور آج یہ آخری حدیث شریف پڑھی گئی۔ میرے بعد ابھی مولانا محمد صاحب، مفتی محمد صاحب انشاءاللہ تفصیلی بات کریں گے۔ میں مختصر بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں یہ التزام کیا تھا کہ اس میں جو باب ذکر کریں گے اس میں قرآن کی آیت جو اس کے مطابق ہوگی اس کو ذکر کریں گے۔ چنانچہ پہلا حصہ جو تھا اس کتاب کا، کتاب الوحی کے نام سے، اس کے اندر پہلا باب تھا باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس باب کو قائم کر کے امام بخاری نے قرآن مجید کی ایک آیت ذکر کی
انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ. تو پوری کتاب بخاری کے اندر یہ سلسلہ ہے کہ جہاں کوئی باب شروع ہوتا ہے امام بخاری اس کی مناسبت سے قرآن کی آیت بھی ذکر کرتے ہیں. آج بھی جو باب پڑھا گیا اس میں بھی قرآن مجید کی آیت آئی ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صرف محدث نہیں تھے. حدیث کے سلسلے میں ان کا نام آتا ہے, ان کی کتاب بخاری شریف کا نام آتا ہے, آدمی سمجھتا ہے خالی حدیث کا ذخیرہ ان کے پاس رہا ہوگا بس. یہ بات نہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حافظ قرآن بھی تھے, حافظ حدیث بھی تھے, حافظ قرآن بھی تھے. جو بخاری اپنی کتاب کے اندر تقریباً 7,000 حدیثوں کو ذکر کر سکتا ہے, 7,000 حدیثوں کو, اور یاد کرنے کے لیے تقریباً 1,00,000 حدیثیں تھیں ان کے پاس, جس میں سے انہوں نے یہ 7,000 حدیثیں نکالی. اور کتنی یاد کی, صحیح غیر صحیح, ان کی تعداد 6,00,000 تک جاتی. اتنی حدیثیں ان کے پاس تھیں. تو ان کا زبردست حافظہ تھا حدیث کے سلسلے میں بھی اور قرآن کے سلسلے میں بھی. قرآن مجید کے اندر آیات ہم لوگ اکثر سنتے ہیں 6,666 آیتیں قرآن مجید میں, کم و بیش ہیں, کوئی 6,272 کہتا ہے, مختلف باتیں. تو جس کو لاکھوں حدیثیں یاد ہوں, کیا اس کو 6,000 آیتیں یاد نہیں رہی تھی؟ یقیناً ان کو یاد تھی, بلکہ یاد ہی نہیں تھی. ان آیات سے کیا مفہوم نکالنا ہے, اس کی کیا تشریحات ہیں, اس کے الفاظ کے کیا معنی ہو سکتے ہیں, انہوں نے اپنے استاد سے کیا سنا, اس کو بھی ذکر کرتے ہیں. صرف یاد کر لینا ایک بڑی کامیابی کی بات ہے, لیکن یاد کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے مفہوم کو سمجھنا اور اس کے بعد جیسا موقع ہو اس آیت کو ویسی جگہ فٹ کرنا, یہ بہت بڑی بات ہے. آپ نے ابھی سنا, ابھی جو حدیث پڑھی گئی اس میں آیا وقال مجاہد القسطاس والعدل بالرومیہ. امام بخاری کے استاد تھے امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ, اور لغت کے بڑے ماہر تھے. اس لیے کئی جگہ امام بخاری اپنے استاد کی بات کو حدیث میں بخاری شریف میں نقل کرتے ہیں کہ میرے استاد مجاہد نے اس کا یہ مطلب بیان کیا. تو اس طریقے سے آیتوں پر بھی نظر تھی, آیت کے مفہوم اور مضامین پر بھی نظر تھی, اور ان کا انتخاب ہوتا تھا جہاں جس آیت کو جس موقع سے استعمال کرنا ہے اس کو استعمال کیا کرتے تھے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے آخر میں جو باب قائم کیا ہے اس میں بڑی تفصیلی بات ہے, سب بات میں بیان نہیں کروں گا. انہوں نے کتاب التوحید کے نام سے اور بعض نسخوں میں کتاب الرد علی الجہمیہ کے نام سے آخری کتاب, آخری حصہ رکھا ہے, جس کا مفہوم یہ ہے کہ امام بخاری باطل فرقوں کے اوپر رد کرنا چاہتے ہیں توحید کے سلسلے میں بھی, اور یہ کہ آخرت میں اعمال تولے جائیں گے, اعمال کا حساب ہوگا. اس کے لیے انہوں نے باب قائم کیا, باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ, کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم انصاف کی ترازویں قائم کریں گے قیامت کے دن. اور اس کو ذکر کر کہا وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ قَوْلُهُمْ يُوزَنُ, کہ تمام انسانوں کے قول اور ان کے عمل ان کا وزن کیا جائے گا. امام مجاہد کا قول نقل کیا القسطاس العدل بالرومیہ, کہ قسطاس قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے, وزنوا بالقسطاس المستقیم. تو قسطاس کے معنی رومی زبان کے اندر عدل کے ہوتے ہیں.
اب یہ ایک بہت لمبی بحث ہے کہ قرآن مجید میں غیر عربی الفاظ آئے ہیں نہیں آئے ہیں، کسی نے شمار کیا اتنے اتنے الفاظ آئے ہیں، لیکن آخری بات یہ ہے کہ جس کو قرآن نے ذکر کر دیا وہ سب عربی ہیں، وہ کسی زبان میں کہیں بھی استعمال ہوتا ہو وہ عربی ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ہم نے اس قرآن کو عربی بنا کر نازل کیا ہے۔ تو جتنے الفاظ ہیں سب عربی، چاہے کسی زبان میں، کسی قوم میں، کسی علاقے میں دوسرے معنی میں بھی وہ استعمال ہو، لیکن وہ عربی ہی ہے۔ آگے قسط کے بارے میں کہتے ہیں کہ مجرد اور مزید فی، اس کے استعمال سے اس کے معنی میں فرق ہو جاتا ہے۔ مجرد استعمال ہوتا ہے تو قصد یقصد، تو قاصد کے معنی ظالم کے ہوتے ہیں، ظلم کرنے والا، اور اسی کو باب فعال میں لے جائے، یہ لڑکیوں کے سمجھنے کی چیز ہے، انہوں نے گرامر پڑھا ہے، باب فعال میں لے جائیں تو اس کا اس میں فاعل بنے گا مقصد، اور مقصد کے معنی عادل کے ہوتے ہیں، قاصد کے معنی ظالم کے ہوتے ہیں، مقصد کے معنی عادل کے ہوتے ہیں۔ آگے حدیث شریف ذکر کی ہے احمد ابن اشکاب سے، جو استاد تھے امام بخاری کے، انہوں نے محمد ابن فضیل سے اس کو نقل کیا، انہوں نے عمارہ ابن قعقاع سے اس کو لیا ہے، انہوں نے ابن زرعہ سے، اور انہوں نے صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حدیث کو لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، دو کلمے ہیں جو خدا رحمان کو بہت محبوب ہیں، اور زبان پر ادائیگی کے اعتبار سے بہت آسان اور ہلکے ہیں، اور میزان عمل کے اندر یہ بہت بھاری ہوں۔ وہ دو کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ ایک، اور سبحان اللہ العظیم ہے دوسرا کلمہ۔ یہ دو کلمے اللہ کو بہت محبوب ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ جب بندہ ان کو پڑھے گا تو بندہ بھی محبوب ہو جائے گا، محبوب کا محبوب بھی محبوب ہوا کرتا ہے، تو اللہ کو کلمے پسند ہیں، یہ کلمہ بندہ ادا کرے گا تو بندہ بھی اللہ کو محبوب ہو جائے گا۔ بہت اس کی تفصیلات ہیں، میں اس میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اتنا بہرحال کہوں گا کہ ہمارے اس مجمع کے اندر ہر عمر کے لوگ بیٹھے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی دونوں جلد کے اندر، بخاری شریف کے اندر سب طرح کی حدیثیں ذکر کی، اعمال کی بھی، دین کے لیے تکلیف برداشت کرنے کی بھی، عبادات کی، معاملات کی، معاشرت کی، اخلاقیات کی، جہاد کی، یہ تمام باتیں ذکر کی ہیں، لیکن آخر میں دو کلمے والی حدیث ذکر کر رہے ہیں، یہ بتلانے کے لیے کہ اب میری بھی زندگی کی شام ہو رہی ہے، میری کتاب بھی اب تکمیل کو پہنچ رہی ہے، ایسے میں بہت ڈھیر زیادہ عمل نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے چھوٹا چھوٹا عمل کرنا چاہیے۔ آدمی اگر اپنی جوانی کے اندر بڑی عبادات کا عادی رہا ہو اور بڑھاپے میں نہ کر سکتا ہو، آدمی مجاہد رہا ہو، بڑھاپے میں جہاد نہیں کر سکتا ہو، بہت کچھ کرنے کی عمر گزر گئی، اب ناتوانی کا زمانہ آ گیا، نہیں کر سکتا ہے، تو اس میں ہلکے ہلکے چھوٹے یہ بول ہیں، ان کو بولنا چاہیے، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ کہتے رہنا چاہیے۔ اللہ کو محبوب ہے تو یہ پڑھنے والا کہنے والا بھی اللہ کو محبوب ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر کے آخر میں تسبیح، تحمید اور استغفار اس کی کثرت کیا کرتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ حضور سے پوچھ رہے تھے کہ اللہ کے رسول آپ پہلے یہ کلمات نہیں کہتے تھے، اب یہ کلمات کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، اللہم انی اتوب الیک۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا کہ دیکھو میرے اوپر قرآن مجید کی ایک آیت نازل ہوئی ہے
اور وہ آیت ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون، چھوٹی سورہ ہے۔ یہ سورہ نازل ہوئی ہے تو میرے رب نے اس میں مجھ کو ان کلمات کہنے کا حکم دیا ہے۔ بلکہ یہ آیات جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سنی تھی تو رونے لگ گئے تھے۔ دوسرے صحابہ نے وجہ پوچھی کہ اس میں تو خوشخبری ہے، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ اس سورہ میں تو کہا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے اور مکہ فتح ہو جائے، ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، اور لوگوں کو دیکھو کہ دین کے اندر فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، تو اتنی خوشخبری دی گئی ہے۔ تو آپ روتے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں تم سمجھے نہیں، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی خبر دی گئی، اس میں حضور کے انتقال کی خبر دی گئی ہے کہ جب یہ ہو جائے گا، اللہ کی مدد آ جائے گی، مکہ فتح ہو جائے گا، لوگ اس دین کے اندر فوج در فوج داخل ہونے لگیں گے، تو پھر میرا کام ختم۔ اب مجھے کیا کرنا ہے؟ فسبح بحمد ربک، تسبیح اپنے رب کی حمد کے ساتھ میں، واستغفر، اور استغفار کرنا ہے، انہ کان توابا، و توبہ قبول کرنا ہے۔ تو یہ اعمال حضور کے آخر کے ہیں، آخر زمانے کے ہیں، جس کو حضرت عائشہ نقل کر کے امت تک پہنچایا کہ آخر عمر میں آدمی کو کثرت سے تسبیح، تحمید، استغفار اور توبہ کرنا چاہیے، تاکہ زندگی میں جو کچھ کمی رہ گئی ہو، کچھ کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ اس کو معاف کر دے۔ تو امام بخاری اس جگہ آخری حدیث میں یہی بات لا رہے ہیں کہ دو کلمے اللہ کو بہت محبوب ہیں، میزان عمل کے اندر بھاری ہیں، زبان کے اوپر ہلکے ہیں، اور وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اس کی کثرت کرنا چاہیے، اپنی ان طالبات سے، ان کی معلمات سے، اور خواتین اسلام سے، اور آپ تمام حضرات سے میں یہ درخواست کروں گا کہ اپنے روزانہ کی تسبیحات میں جہاں سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، اور یہ تسبیحات درود شریف کی پڑھتے ہیں، تو اس میں یہ بھی شامل کریں، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اکثر غفلت ہوتی ہے ہم سے، اس میں سب تسبیح پڑھتے ہیں، 3 تسبیح پڑھنے کا بہت معمول ہے، لیکن اس میں سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم ہم داخل نہیں کرتے۔ اس لیے جتنا ہو سکے یہ تسبیح بھی ہمارے معمولات میں داخل ہونا چاہیے۔ امام بخاری نے آخر میں اس کو لا کر گویا ہم لوگوں کو متوجہ کیا ہے، ایک پیغام دیا ہے کہ یہ تسبیحات بھی تمہاری اپنی زندگی کے اندر آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان طالبات کو پھر میں مکرر مبارکباد دیتا ہوں، ان کے اساتذہ، ان کے والدین کو، اور حاضرین مجلس کو، اس مدرسے کے ذمہ داروں کو کہ انہوں نے بڑا اہتمام کیا، اور ان طالبات کو سند فراغت آج دی جا رہی ہے، اور ان کی کتاب جو حدیث کی ہے بخاری شریف، آج وہ تکمیل کو پہنچی۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو یوں ہی ترقی کی طرف لے جائے، اور یہاں زیادہ سے زیادہ بہتر سے بہتر دین کا علم سکھایا جائے، اور لوگ متوجہ رہے اس کی طرف ہر طرح سے تعاون کرنے کے لیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔